سورہ نور کی آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے اہل ایمان، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شخص پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک وہ شیطان تو حکم دے گا بے حیائی والے کاموں کا اور ناجائز کاموں کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی، تو اللہ نہ پاک صاف کرتا یا نہ پاک صاف ہوتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ رب العالمین پاک صاف کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا، اور نہ قسم کھائیں تم میں سے بزرگی والے، فضیلت والے اور وسعت اور گنجائش والے، اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، غریبوں کو اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ معاف کر دیں اللہ رب العالمین تمہیں بھی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بڑے بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، بے شک جو لوگ زنا کی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن، گناہ سے بے خبر ایمان والی عورتوں پر، لعنت کی گئی ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے سزا ہے بہت بڑی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور جس دن پورا پورا دیں گے ان کو اللہ ان کا بدلہ لازمی طور پر، حق کا معنی واجبی، اور یہ بدلہ لازم اور واجب ہے، پورا پورا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے یا اللہ کی بات ہی برحق ہے۔ المبین، اور اللہ حق بات کو واضح کرنے والے ہیں، اور جان لیں گے وہ کہ بے شک اللہ حق بات کو واضح کرنے والے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں۔ والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے ہیں۔
उलाइक मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ये लोग पाक हैं उन बातों से जो वो कहते हैं, उनके लिए बख्शिश और रोज़ी है इज़्ज़त वाली। गुज़श्ता रुकू की 10 आयतों का ताल्लुक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाकीज़गी और बरात से था। अब इसी रुकू की 6 आयतों में उसी सिलसिला की 4 बातों का उमूमी अंदाज में ज़िक्र किया है। ये गुज़श्ता आयात के साथ इन आयात मुबारका का रब्त है। पहली बात फरमाया, देखिए अल्लाह ताला ही गुनाहों से बचाते हैं, वरना शैतान तो गुनाहों की दलदल के अंदर इंसान को फंसाता है। फरमाया, इसलिए ए मोमिनो ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्श कदम पर मत चलो। वमन यत्तबि खुतवात शैतान, जो शख्स शैतान के नक्श कदम पर चलता है तो वो गुमराह हो जाता है। फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर, शैतान के नक्श कदम पर न चलो, क्योंकि जो शख्स शैतान के नक्श कदम पर चलता है तो वो गुमराह भी होता है और शैतान उसे बेहयाई और नाजायज़ कामों का हुक्म भी देता है। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की मेहरबानी न होती तो तुम में से कोई शख्स भी कभी भी पाक साफ़ न होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहते हैं पाक साफ़ करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ सुनने वाले, सब कुछ जानने वाले, खूब सुनने वाले, खूब जानने वाले हैं। तो ये इस हवाले से पहली बात है कि शैतान के नक्श कदम पे न चलो, शैतान की मक्कारियों से, उसकी चालबाजियों से चालाक रहो, होशियार रहो। मुसलमान का ये काम नहीं है कि शयातीन अल इंस वल जिन के कदम ब कदम चले। जिन्नों में से भी शैतान होते हैं, इंसानों में से भी शैतान होते हैं, मुसलमान उनके कदम पे न चले। जिन्नों में से शैतान हूँ या इंसानों में से शैतान, इन मलूनों का तो मिशन और मकसद ये है कि लोगों को बेहयाई और नाजायज़ कामों की तरफ ले जाएं। तो तुम जानबूझकर इनके फ़रेब में क्यों आते हो? फरमाया, इन शैतानों का रास्ता अपनाओगे वो तो तुम्हें गुमराह करके छोड़ेंगे। अगर तुम संवरना चाहते हो और अपनी इस्लाह के आरज़ूमंद हो और अपनी आखरत को संवारना चाहते हो तो फिर अल्लाह की तरफ आओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन रहमत पकड़ो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की पैरवी करो। तभी तुम अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत के हक़दार बन सकते हो। अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत ही अपने मुखलिस बंदों की मदद करती। तो इफ़्क के मामला में, इस तोहमत के मामला में अल्लाह ताला ने तकरीबन अक्सर सहाबा को महफूज रखा और जो मुब्तला हुए उन्हें भी तौबा की तौफ़ीक हुई। तो अल्लाह ताला अपने कामिल इल्म मुहीत और अपनी कामिल हिकमत से जानते हैं कि कौन बंदा संवरने के काबिल है और किसकी तौबा कबूल होनी चाहिए और कौन जहन्नम में जाने के लायक है
چنانچہ دنیا میں اس کے پیچھے رسوائی لگا دی اور آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور پھر توبہ نہیں کی، یعنی منافقین وغیرہ۔ بہر کیف آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس رکوع کی دوسری آیت میں، یعنی آیت نمبر 12 میں 22 میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فرمایا کہ ہرگز، یہ دوسری بات ہے اس حوالے سے، اس میں ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ بڑوں کا سینہ بڑا ہونا چاہیے، بڑوں کا ظرف بڑا ہونا چاہیے اور ان کے اخلاق بلند ہونے چاہیے، معاف کرنے کی صلاحیت ان میں زیادہ ہونی چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر طوفان اٹھانے والوں میں بعض سادہ لوگ بھی اپنے بھولے پن سے گویا شریک ہو گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت مستح تھے، یہ ایک غریب مہاجر صحابی ہونے کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، یعنی بھانجے ہو گئے ایک قسم کے۔ تو واقعہ افک سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اور ان کے گھرانے کی کفالت کرتے تھے، ان کی امداد کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات آسمان سے نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ حضرت مستح کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا اور تم میں سے دینی کمال، سبحان اللہ، اور مالی وسعت رکھنے والے، فضیلت والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ جسے فضیلت والا کہے اس سے بڑا افضل کون ہو سکتا ہے صحابہ میں۔ فرمایا تم میں سے دینی کمال اور مالی وسعت رکھنے والے قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، غریبوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں، بلکہ فضیلت والوں اور مالی وسعت والوں کا ظرف بہت بڑا ہونا چاہیے اور ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، اپنے غریب رشتہ داروں اور خدا کے لیے ہجرت کرنے والوں کی گویا کہ مدد بند نہ کریں، امداد بند نہ کریں۔ بزرگوں یعنی فضیلت والوں اور مالی وسعت رکھنے والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے شان یہ ہے کہ وہ خطا کاروں کی لغزش سے چشم پوشی کریں اور ان کی اس حرکت سے درگزر کریں۔ فرمایا کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، رحم والے ہیں۔ ہر مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کی امید رکھتا ہے، تو لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ عفو درگزر والا ہی معاملہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہربانی کرنے والوں پر رحمان مہربانی کرتے ہیں۔ زمین والوں پر فرمایا مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو فوراً کہا، اے میرے اللہ، میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرمائیں، اور انہوں نے فوراً حضرت مستح کی امداد بحال کر دی، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ امداد دگنی کر دی۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ حدیث میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے، انسان کوئی بھی قسم کھا لیتا ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر اس قسم کے علاوہ بات میں بھلائی نظر آئے تو اس قسم کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اس کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ مثلا
غصے میں قسم کھا لی کہ باپ سے نہیں بولوں گا، ماں سے نہیں بولوں گا، پھر ہوش آیا او ہو یہ تو غلط ہو گیا، تو قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے۔ اسی طرح کسی خاص فقیر کی مالی مدد کرنا کسی خاص مسلمان پر یہ علی التعیین واجب نہیں ہے، یعنی متعین نہیں کیا اللہ نے کہ فلاں مالدار فلاں مسکین کی مدد کرے، لہذا جس کی مالی مدد کوئی کرتا ہے اگر وہ اس سے روک دے کسی بھی وجہ سے تو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ تعلیم ہمیں اخلاق کی عطا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بڑے آدمی نے جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بھی دی ہے طبی رنج اور ملال کی وجہ سے کسی خاص فقیر غریب کی مدد نہ کرے اور پھر مدد نہ کرنے کی قسم، مدد نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کسی اور کی کر دے، لیکن مدد نہ کرنے کی قسم کھا لے تو اس کو توڑنا چاہیے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور مالی تعاون شروع کر دینا چاہیے۔ اس کی مالی امداد سے ہاتھ کھینچنا یہ بڑے لوگوں کے مقام بلند کے مناسب نہیں ہے، ان کے بلند مقام کے مناسب نہیں۔ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ تم سے عفو درگزر کی امید رکھتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی گویا لوگوں کے ساتھ عفو درگزر اور معافی تلافی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ یہ جو الزام تراشی کرنے والے ہیں یہ دنیا آخرت میں ملعون ہیں۔ اللہ کی رحمت سے لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ والذین یرمون المحصنات، فرمایا وہ لوگ، ان الذین یرمون، بے شک جو لوگ زنا کی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو گناہ سے بے خبر ہیں ایمان والی ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو الزام تراشی کرنے والے دونوں جہانوں کے اندر ان پر لعنت کی گئی اور ان کو بڑی سخت سزا قیامت کے دن بھی ملے گی، اور اس دن جرم کے گواہ خود ان کے، یعنی ان کے جرائم کی گواہی جو ہے خود ان کے اعضاء دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ پاک دامن یعنی بے حیائی والے گناہ سے بے خبر ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، تو اس دن اللہ رب العالمین ان کو ان کا پورا بدلہ دیں گے اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں برحق بیان کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اور اسی صورت کی آیت نمبر 4 میں قذف اور تہمت کے حوالے سے پاک دامن عورتوں کی تخصیص چند وجوہات سے کی۔ نمبر 1، چونکہ عفق کا واقعہ، تہمت لگانے کا واقعہ جب نور نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پیش ہے، اس لیے بیان میں عورتوں کی تخصیص کی۔ نمبر 2، دوسرا عورتیں کمزور صنف ہیں اس لیے ان کو تہمت لگانے پر صدمہ بہت پہنچتا ہے اور وہ جلدی سے شرم کے مارے قاضی کے پاس بھی نہیں جا سکتی، اور مرد باہمت ہوتے ہیں اگر ان پر کوئی تہمت لگائے تو فوراً قاضی کے کٹہرے میں لے جاتے ہیں، فوراً استغاثہ کر کے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، عورت بیچاری کہاں جائے۔ نمبر 3، تہمت زنا خواہ کسی پر لگائی جائے، مرد پر یا عورت پر، کبیرہ گناہ اور حد کا باعث ہے، مگر پاک دامن گناہ کے تصور سے بھی پاک ایمان والی عورت پر تہمت لگانا یہ تو تباہ کرنے والا کبیرہ گناہ ہے، جو بھی ایسا کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ دیکھیے
حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 3، سود کھانا اور جادو کرنا اور یتیم کا مال کھانا اور جنگ کے دوران پیٹھ پھیرنا۔ اب جنگ جاری ہے، کتنی پشتیں پھر گئی، دیکھ لیں آپ، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، حمل میں موجود بچے شہید ہو رہے ہیں۔ یہ کل قیامت لگے گی نا، پھر پتہ چلے گا کہ پیٹھ پھیرنے والے کون ہیں، شہادتیں پانے والے کون ہیں۔ عجیب سسٹم ہو گیا ہے مسلمانوں کا، تو ایسے تو کبھی بھی نہیں تھے۔ منافقوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، منافقوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال، اور 7واں یہ ہے کہ پاک دامن گناہ سے محض بے خبر ایمان والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ حدیث ختم ہوگی۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ پاک دامن ایمان والی عورت پر تہمت لگانا 100 سال کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ سو سال کے عمل کو ضائع کر دیتے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، کسی سے سخت ناراض ہو جانا اور اس پر پھرکار ڈال دینا۔ لعنت کا اثر دنیا اور آخرت میں مختلف طرح سے ظاہر ہوتا ہے، مگر دنیا میں اسباب دنیاوی کی رعایت کے ساتھ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں بھی ہوگا اس کا اثر، تو اور آخرت میں بھی، اور وہ آخرت جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں خود گواہی دیں گے، یعنی قیامت کے میدان میں جب رب العالمین کی بارگاہ میں عدالت قائم ہوگی، اور اس وقت جب باتیں سنی جائیں گی تو اس دن الزام تراشی کرنے والے اپنے جرم کا خود اقرار کریں گے، ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور ان کے 2 ہاتھ 2 پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ دنیا میں تہمت پر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے نا، اب ان کے جھوٹے ہونے پر انہی کے 4 اعضاء گواہی دیں گے، 2 ہاتھ 2 پاؤں، اور اس وقت عدالت عالی، اللہ کی عدالت ضرور فیصلہ حق کا سنائے گی، اور وہ سزا کا ہوگا، وہ سزا ان کو پوری پوری ملے گی۔ اس دن مجرموں کو 2 باتوں کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اس کا وجود محض خیالی چیز نہیں بلکہ واقعی حقیقت ہے، اور نمبر 2 کہ اللہ کی ذات نے دنیا میں احکام صاف صاف کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ بعض لوگ نا بہت سے خام خیالی کے اندر یہ مبتلا رہتے ہیں کہ جی بس یہ کیا ہے، جی شریعت کیا ہے اور یہ دین کیا ہے، یہ مولویوں کی باتیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی وہ احکام خداوندی تھے جو مولوی ہمیں بتاتے تھے، وہ فرضی چیزیں نہیں تھیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ سورہ یاسین میں آیت نمبر 65 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہاں یہ ہے کہ زبانیں بھی گواہی دیں گی اور وہاں ہے کہ زبانوں پر مہر ہوگی، تو یہ تو تعارض ہے بظاہر۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یاسین کی آیت نمبر 65 میں کافروں کے حق میں ہے، جو آیت نمبر 65 ہے،
وہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے کفر شرک کا انکار کریں گے تو پھر ان کے منہ پر مہر کر کے، کیونکہ زبان نے انکار کیے تو مہر لگا کر، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اعضاء سے پوچھا جائے گا، وہ اقرار کریں۔ اور یہاں الزام لگانے والے مومن اور منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ جرم کا انکار نہیں کریں گے بلکہ اقرار کریں گے، اس لیے منہ پر مہر لگانے کی ضرورت بھی پیش نہیں ہے، خود کہیں گے ہاں جی ہم سے یہ ہوا، کیونکہ ہوا ان سے۔ تو چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں کا طبیعتوں میں جوڑ رکھا ہے، جس قسم کی طبیعت ہے وہ ادھر ہی ملتی ہے، یہ ہے۔ تو گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ ستھرے مرد عورت ان باتوں سے پاک ہیں جو وہ الزام لگانے والے کہتے ہیں۔ فرمایا انہی پاکیزہ طیبین طیبات لوگوں کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ بات یہ ہے، اس آخری آیت میں یہ بات بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں میں طبی طور پر ایک یعنی میل اور جوڑ رکھا ہوتا ہے، یہ قدرتی چیز ہے۔ تو اسی قانون کی روح سے گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ یہ مضمون اسی صورت کی آیت نمبر 3 میں دوسرے انداز پر آئے کہ بدکار مرد صرف بدکار عورت سے یا مشرک عورت سے نکاح کرتے، اور بدکار عورت سے صرف بدکار مرد یا مشرک نکاح کرتے۔ تو بہرحال مگر دور اول کے اسلامی معاشرے میں ان بدکاروں کا نام و نشان نہیں تھا۔ الحمدللہ وہ معاشرہ دودھ سے زیادہ دھلا تھا۔ پھر انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں پاکی اور صفائی میں مثالی شخصیتیں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ازواج بھی ان کی طبیعت کے مناسب حال عطا فرمائیں، تو پھر ان کے حق میں تہمت لگانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کے لیے تو دوسرا ضابطہ ہے، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ام المومنین تو سب ازواج میں حضور کے لیے ممتاز تھیں، اور نبیوں میں سمجھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سب سے ممتاز ہیں۔ تو اماں کے بارے میں شک شبہ وہی کر سکتا ہے جس کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں۔ صدیقہ اور تمام ازواج مطہرات، خود اماں عائشہ صدیقہ اور تمام ازواج مطہرات ان باتوں سے قطعی پاک ہے جو منافقین کہتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے، اور تہمت لگانے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بھی پیغمبر کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کا نظریہ ان سے نہیں ملتا تھا، وہ توحید پر نہیں تھی، لیکن بدکار نہیں تھی۔ کسی نبی کی بیوی کافر ہو یہ ممکن ہے، مگر کسی نبی کی بیوی بدکار فحشہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بدکاری سے طبی طور پر انسان کو نفرت ہوتی، اور کفر سے طبی طور پر ہر ایک کو نفرت نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ بہرحال رکوع اپنے مضامین کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے۔ وآخر دعوانا